جن صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ 2001 سے لے کے اب تک، اس میں پاکستان امریکہ تعلقات کا ہائی پوائنٹ کیا تھا اور لوئسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ جہاں تک ہائی پوائنٹ ہے، میرا خیال یہ تھا کہ تقریباً جو 2004 کا آخری اینڈ تھا، 2005 کے بگننگ تھی، جب پریزیڈنٹ بش نے اپنا دوسرا ٹینیور شروع کیا، وہ ہمارا میرے خیال میں تعلقات اس وقت پیک پہ ہو گئے تھے، اس لحاظ سے کہ وہی وہ ٹائم تھا جب انہوں نے یعنی 2003 میں 2004 کے شروع میں ہی وہ پریزیڈنٹ مشرف کو وہ لے کر گئے تھے کیمپ ڈیوڈ میں، اور 2004 کے آخر میں جو ہمیں F-16 نئے چاہیے تھے بلاک سی والے، اور وہ انہوں نے ہمیں اس وقت یعنی فیصلہ کیا ہمیں پاکستان کو دینے کا، وہ 28 F-16 ایک تھے اور 18 دوسرے تھے، اس وقت یہ فیصلے ہوئے، اور ہماری اقتصادی طاقت بھی، اقتصادی امداد میں بھی اس وقت انہوں نے بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑے سے معاملات پھر خرابی کی طرف اس طرح جانے شروع ہوئے کہ 2005 میں جا کر ایک تو ان کی مسائل عراق میں بڑھنے شروع ہو گئے، دوسرے وہ عراق کی وجہ سے ان کی توجہ افغانستان سے ہٹ گئی تھی، تو افغانستان میں بھی مسائل آنے شروع ہو گئے، اور اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی تھوڑی بہت وہ ناراضگی کا عنصر یعنی ذکر آنا شروع ہو گیا۔ کرتے کرتے میرے خیال میں لوسٹ پوائنٹ تو آ گیا تھا جب یہ دو تین چیزیں آگے پیچھے ہوئی۔ پہلے لاہور میں ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، پھر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن والا ریڈ ہوا، اور تیسرا جب پھر سلالہ پہ انہوں نے ہمارے ٹروپس پہ میرے خیال میں جان بوجھتے ہوئے انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور ہمارے کوئی 24-25 جوان اس میں شہید ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک لوسٹ پوائنٹ تھا ہمارے تعلقات میں۔ صاحب، پاکستان میں آرمی چیف کو ڈیفائن کیا چیز کرتی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تاثر جو ہوتا ہے کہ آرمی چیف چونکہ ملٹری انٹرونشن کی صورت میں تو آرمی انٹرونشن کرتی ہے، تو ہمارے پولیٹیکل اور ایون میڈیا حلقوں میں زیادہ تاثر وہ اس طرف دیکھتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں اس کو ڈیفائن جو کرنا چاہیے وہ اس کا رول ان دا ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف پاکستان ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ ہم یہاں ڈیفائن کرتے ہیں، بلکہ ہم کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ فلانا بڑا پروفیشنل جنرل ہے، اس نے انٹرونشن نہیں کی۔ یہ بڑا نیگیٹو ڈسکرپشن ہے۔ پروفیشنل تو وہ سارے جو فوج میں ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرے تو سارے پروفیشنل ہی ہیں۔ جو میں سمجھتا ہوں جس کی کنٹریبیوشن ڈیفینس اور نیشنل سیکیورٹی میں زیادہ ہو، وہ ڈیفائننگ فیکٹر ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ڈیفائننگ فیکٹر نہیں ہے کہ اس نے انٹروین کیا، اس نے انٹروین نہیں کیا۔ یہ ایک سیاسی نیریٹو ہے جو کہ ہماری سیاست میں اس کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ صاحب، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، ان کو یہ واحد ڈسٹنکشن حاصل ہونے جا رہی ہے کہ وہ 5واں آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے، تو آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف صاحب کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، اور جب وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں تو کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ تو ارشد آپ کو سوال کوئی یا تو پرائم منسٹر سے یا ان کے قریبی دوستوں سے پوچھنا پڑے گا، بیکاز فرینکلی اسپیکنگ میرا اس کے بارے میں کہ وہ کیا چیز دیکھتے ہیں زیادہ وہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا چیز دیکھنی چاہیے، وہ میں کمنٹ کر سکوں گا کہ ان کو دیکھنا چاہیے میرٹ، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے جو ہمارے جو وائٹل ڈیفینس اینڈ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ صاحب، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جتنے آرمی چیفز اپوائنٹ کیے اب تک، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے؟ یہ تو جو عام تاثر تو آپ کو معلوم ہی ہے، اس پہ مجھے کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں
کہ یہ ہماری ایک پولیٹیکل ڈائنامک اس طرح پاکستان کی ہمارے سیاست کا ایک یہ جو بن گیا ہے کہ ہم خواہ اداروں کے درمیان ایک تصادم کوئی خبر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں ہم اس سے نکل جانا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشنلائزڈ فیصلے کریں, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں, اور جو فیصلے ہم کریں اس میں ہم انسٹیٹیوشنل جو انوالومنٹ ہے اس کو بڑھاتے جائیں, اس میں سب شامل کریں, تبھی جا کے ہم یہ چیلنجز جو ہیں ان کو اوور کم کر سکیں. ایسا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دعا تو میری یہی ہے. اب مسائل تو اس میں ہیں, ہماری تاریخ میں یہ مسائل ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. میری امید ہے کہ ہم اس تاریخ سے یہ سبق حاصل کریں گے. جس طرح ہمیں باقی چیزوں میں سبق حاصل کرنی ضرورت ہے, اس میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو یا اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو ہم اتنا نہ بڑھنے دیں. اس میں ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے کہ قربت لائیں اور کوآپریٹو ڈیسیژن میکنگ میں ہم شامل کریں. صاحب, نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پنڈی چلاتا ہے یا آپ پارا چلاتا ہے, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, یہ غلط تاثر ہے. میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں, فارن پالیسی یا کوئی بھی پالیسی نمبر 1 ایک دفتر یا ایک شخصیت نہیں فارمولیٹ کرتی. فار ایگزامپل فارن پالیسی, میں ہمیشہ کہتا ہوں جو فارن آفس ہے وہ اس کا سیکریٹریٹ تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ فارن پالیسی صرف فارن آفس بناتا ہے, آئی تھنک یہ غلط تاثر ہے. وہ آپ کو فارن پالیسی کے کئی سارے پہلو ہوتے ہیں. اس کا سیکیورٹی کا پہلو ہوتا ہے, اس میں اقتصادیات کا پہلو ہوتا ہے, اس میں اور بہت سارے مسائل پہ آپ کو اس کو آپ کو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں اس کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. یس, اس کا سیکریٹریٹ فارن آفس ہوتا ہے, وہاں آپ اس کی جو تیاری کرتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں فورمز پہ, وہ اور اس میں اس ڈیسیژن میکنگ میں پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرتا ہے نیچرل. باقی آپ کی کیبنٹ اس فارمولیشن میں شامل ہوتی ہے جس میں سارے ممبرز آ جاتے ہیں کیبنٹ کے. اس میں آپ کے سیکیورٹی کے ادارے شامل ہو جاتے ہیں, اس میں آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے, یعنی آرم فورسز بھی اور انٹیلیجنس دونوں اس میں شامل ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں آئی بی شامل ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے ایک ایسی تاثر بنا لیا ہے کہ نہیں جی وہ تو فیصلے کرتے ہیں. ایون جب ملٹری حکومت ہوتی ہے, آپ پتہ تو کر لیں, وہ ایگزیکٹلی یہی فارمیٹ ہوتا ہے. فارن آفس سیکریٹریٹ ہوتا ہے, اور جو وہ فورم جس پہ وہ یہ فیصلے ہوتے ہیں اس میں وہی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, منسٹرز, کیبنٹ ممبرز, سروس چیفز, انٹیلیجنس چیفز, وہ سارے شامل ہوتے ہیں. دل صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صحت ناساز تھی, وہ باہر تھے, اور سرتاج عزیز صاحب, طارق فاطمی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, خواجہ صاحب, یہ سارے GHQ میں بیٹھے تھے, اور وہاں پہ بیٹھ کے خارجہ پالیسی پہ بات ہوئی اور دیگر اہم قومی امور پہ, جس سے سوال یہ اٹھا کہ اب پالیسی میکنگ شفٹ ہو گئی ہے GHQ کے پاس. مجھے یاد ہے جب وہ اس کی امیجز نکلی تھی تو اس قسم کے تاثرات کا اظہار لوگوں نے کیا تھا, لیکن میرا جو میری معلومات ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ انیشیٹو GHQ کی طرف سے نہیں تھا کہ یہ میٹنگ آپ GHQ میں کر لیں یا آپ ادھر آ جائیں یہ فیصلے کرتے ہیں. میرا جو میری اطلاع ہے وہ یہ فیصلہ ہمارے سویلین لیڈرشپ کی طرف سے تھا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم وائی ڈونٹ وی گیٹ ٹوگیدر, اور ہم جا کے GHQ جا کے بیٹھ کے, اینڈ دس انیشیٹو ادھر سے ہی گئی کہ جب ہم آ جاتے ہیں اور ادھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اور وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دیز سم ایشوز. تو ایک تو یہ تھا, ٹھیک ہے ان چیزوں کی آپٹکس تھوڑا سا ذرا بعض دفعہ وہ کر دیتی ہیں, تو لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کیسے یعنی ہمیں سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کیسے آگے سسٹم آف گورنمنٹ کیسے چلے گا. ایک وائڈ کا تاثر دینا غلط بات ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اتنے بڑے ملک میں 20 کروڑ کا ملک, نیوکلیئر پاور, اس میں وائڈ کا تاثر ہونا میرے خیال میں ٹھیک تاثر نہیں ہے.
جل صاحب، آپ نے اس کا ذکر کیا اور آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا، جو آپ نے کہا بھی کہ شاید اس سے زیادہ سپورٹیو پاکستانی فوج کا رول جمہوریت کے لیے آج سے پہلے نہیں رہا. یہ جو ڈاکٹرائن ڈیولپ ہوا ہے کہ جی جمہوریت کو سپورٹ کرنا، یہ کب ہوا؟ نہیں، اگر میں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے تو ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کمپیئر کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ سپورٹیو، یہ جو ڈسپنسیشن ہے یہ زیادہ سپورٹیو ہے جمہوریت کی، یا اس سے پچھلے تھی یا اس سے پچھلے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مل جل کے کوآپریٹو ڈیسیژن میکنگ کریں، کنسلٹیٹو ڈیسیژن میکنگ کریں، تاکہ اس میں تمام ویو پوائنٹس ہماری جو الٹیمیٹ پالیسیز بنیں وہ ریفلیکٹ ہوں. کیونکہ یہ ایک ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی فارمولیشن ہے اور جو لوگ پالیسی فارمولیشن میں انوالو ہیں، باقی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. مثلاً آپ امریکہ میں دیکھیں گے جو ڈیسیژن میکنگ ہو گیا، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ وہ تو آرم فورسز میں پہلے انہوں نے نوکری کی ہوگی. کئی سارے امریکن، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، بہت سارے امریکن پریزیڈنٹس وہ فوج سے آئے ہیں. جی بہت سارے. اسی طریقے سے آپ باقی ملکوں میں بھی دیکھیں گے. ہمارے ہاں چونکہ یہ تھوڑا سا ذرا جو ہمارے سیاسی وہ کلچر ہے، اس میں تھوڑا سی ذرا جو ہمارا ہسٹری رہی ہے آف ملٹری انٹرونشن، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا ایک جھجک سی ہوتی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سول اور ملٹری مل کے ڈیسیژن میکنگ کریں. اور نیچرلی اگر وہ ڈیسیژن میکنگ مل کے کر رہے ہیں تو یہ تاثر ہی نہیں ابھرے گا کہ بھئی یہ کوئی یا اس کو نیچے کھینچ رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ تو قدرتی چیز ہے کہ وہ مل کے فیصلے کریں گے تو اس تاثر کو ہم زائل کر سکیں گے.